نہ روزے داروں نے غیر روزے داروں پر عیب لگایا اور نہ غیر روزے داروں نے روزے داروں پر عیب لگایا۔ یعنی ہم سارے اس مسئلے سے بخوبی واقف تھے کہ سفر میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے اور اس کی طاقت ہو تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اور اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو شریعت اس کو بھی اجازت دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کام کیوں ہوا۔ رمضان شریف میں کئی ایسی باتیں ہیں۔ عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا، عورت کے 2 قسم کے خون، ویسے تو 3 قسم کے خون ہوتے ہیں، ایک حیض ہوتا ہے، ایک نفاس ہوتا ہے اور ایک استحاضہ ہوتا ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو ہر مہینے میں کم از کم 3 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، یہ خون آتا ہے۔ ان دنوں میں عورت پر نماز اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے معاف فرما دی ہے۔ اگر کوئی عورت ماں بہن روزہ رکھے ہوئے تھی اور اس کو حیض آ گیا، وہ ماہواری کے دن آ گئے، تو شریعت مطالعہ میں ہے کہ اس کا روزہ اب نہ رہا، لہٰذا وہ اس روزے کے کسی اور دن قضا کرے گی۔ اس دن وہ اپنے روزے کو ختم کر دے، اور روزہ ختم کرنے کی وجہ سے جو عام آدمی کو گناہ ملتا ہے، ایک اچھا خاصا آدمی اور وہ روزہ رکھ کر روزہ توڑے تو اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن ایسی عورت کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ شریعت میں معذور ہے، اس کو اجازت ہے، وہ روزہ توڑ سکتی ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت حاملہ تھی، حمل کی بھی آگے بہت سی صورتیں ہیں۔ یہ مسئلے مسلمانوں کی نگاہوں سے بڑے اوجھل ہیں، لیکن ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات بچہ 120 دن کا نہیں ہوتا اور وہ گر جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سارا ضائع ہو گیا، تو شریعت مطالعہ میں اس صورت میں عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اگر بچہ 120 دن کا ہو گیا یا اس سے اوپر ہو گیا، بچے کے کچھ اعضاء بن گئے اور پھر بچہ حمل ساقط ہوا، تو اس صورت میں عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو خون آئے گا وہ خون نفاس کا خون کہلائے گا۔ وہ 3 دن رہے، 4 دن رہے، نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت شریعت میں 40 دن ہے، کم کی کوئی مدت نہیں۔ جتنے دن رہے گا وہ نفاس کا خون ہوگا، اتنے دن عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتی ہے، اور وہ اگر یہ کام نہیں کرے گی تو شریعت میں وہ گنہگار بھی نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں اگر عورت کے ماہواری کے دن آنے والے تھے اور حمل بچہ ضائع ہونے کے بعد اگر خون آیا، تو وہ خون اگر ماہواری کے دنوں کے قریب آیا تو پھر وہ ماہواری کے دن سمجھے جائیں گے، اور ان دنوں میں اس کا بچے کی وجہ سے روزہ نہیں جائے گا، ماہواری کے خون کی وجہ سے روزہ چلا جائے گا۔ اور اگر ماہواری کے معاملہ نہیں تھا اس کا، اور اس کو بچہ حمل گر گیا، حمل کے بعد جو اس کا خون نکلا وہ خون استحاضہ کا خون ہے، یہ ایک مرض ہوتی ہے۔ استحاضہ کا خون اگر عورت کو لگ جائے، عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ استحاضہ کے خون میں وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ یہ 3 خون ہیں، ان تینوں خونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ماہواری کے خون، ایک ماہواری کے خون سے لے کر دوسری ماہواری کے خون تک 15 دن کا فرق ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے عورت کو خون آ جائے تو ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون بیماری کا خون ہے، جس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، یہ ماہواری کا خون نہیں۔ لہٰذا ہم اپنی گھر والی کو یا اپنی جو بھی رشتہ دار ہے اس کو یہ مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اگر بیماری کا خون ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ اپنے روزے کو مکمل کریں، اور اس خون میں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں۔ ماہواری کے خون میں اور اس نفاس کے خون میں نہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ جو نفاس کا خون ہے اس میں یہ سارے کام کیے، جو استحاضہ کا خون ہے اس میں سارے کام کیے جا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی مکمل کرے، اور قرآن حکیم کی وضو کر کے تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ یہ ساری صورتوں کی اس کو اجازت ہے۔
جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب بعض اوقات کسی آدمی کو سانپ ڈس لیتا ہے اور سانپ ڈسنے کی وجہ سے اتنا زہریلا سانپ ہوتا ہے کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر وہ روزہ توڑ دے تو شریعت مطالعہ میں اس کو گناہ نہیں ہوگا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا، وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں ادا کرے گا۔ ہاں کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں ان کا خون بڑا مضبوط ہوتا ہے، سخت قسم کا ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی زہریلی چیز لڑ بھی جائے تو انہیں اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی، یا جس آدمی کو 5-7 دفعہ سانپ نے ڈس لیا ہو اس کو بعد میں سانپ ڈسے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سانپ نے تو ڈس لیا ہے لیکن میری طبیعت میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں روزہ مکمل کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور روزہ کھول دوں، روزہ توڑ دے، تو تب بھی بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، گنہگار نہیں ہوگا۔ ان عذروں میں جن کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ عورت کا چاہے حیض کے دن تھے، چاہے نفاس کے دن تھے، کوئی بیمار تھا، اس کو یک بیماری لگ گئی اور بیماری کی وجہ سے اس کا روزہ توڑنا پڑا، کسی کو سانپ یا کتے نے ڈس لیا، اور ان سب وجہوں سے اس کو روزہ توڑنا پڑا، تو یہ نہیں ہے کہ یہ روزے بالکل اسے معاف ہیں، نہیں، جب یہ صحت مند ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ روزے بعد میں ان کی ترتیب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھے۔ ایک شخص مسافر ہے اور اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی جا رہا ہے، وہ روزے کی وجہ سے سارا بوجھ ساتھی پہ کہتا ہے کہ تو ہی اٹھا یار، میں تو روزے دار ہوں، میں نہیں اٹھا سکتا، تو اس طریقے سے ساتھی کو بڑی تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی۔ مسافر یہ دیکھے کہ سفر میں اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میں اپنے اوپر بھی بوجھ نہیں بنتا اور میری وجہ سے کسی کے اوپر بھی بوجھ نہیں آتا، اور اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے اس کے لیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو یا تو اپنے اوپر بوجھ بن جاؤں گا، اور اگر اپنے اوپر بوجھ نہ بنا تو اپنے ساتھ والوں پر بوجھ بن جاؤں گا، تو اس صورت میں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ اور اس صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار نہیں ٹھہرے گا۔ اگر یہ لوگ اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے، تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیے کی وصیت کر جائیں۔ عورت کو ماہواری کے دن آئے ہوئے تھے، انہی دنوں میں وہ اللہ کی پیاری ہو گئی، تو اب اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے گھر والوں کو کہ اتنے دن میں نے رمضان شریف کے پائے تھے اور میں روزہ نہیں رکھ سکی، تو لہٰذا اتنے دنوں کا فدیہ ادا کرنا یہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بیمار آدمی تھا اور شدید بیماری میں علالت میں تھا، اور اس علالت میں روزے نہ رکھ سکا اور اسی علالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اگر اس نے وصیت نہیں کی گھر والوں کو تو اس پر وصیت کرنا واجب نہ تھی۔ لیکن اگر عورت کو ماہواری کے بعد اچھے دن آ گئے، ٹھیک دن آ گئے، صحت والے اور بغیر ماہواری والے، اور بیمار کو بغیر بیماری کے دن آ گئے، صحت مل گئی اور اس نے ان روزوں کی قضا نہ کی اور پھر موت قریب آ گئی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ولیوں کو وصیت کر کے جائے کہ میرے اتنے روزے رہ گئے تھے اور اتنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا۔ اگر اس نے صحت والے دن پائے یا ماہواری والی عورت نے دوسرے طہر والے دن پائے اور روزے کی قضا نہ کی اور مر گئی، یا وہ بیمار مر گیا اور اس نے صحت پائی تھی اور روزوں کی قضا نہ کی، مر گیا، اس کے رشتہ داروں ولیوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا کریں، لیکن اگر وہ فدیہ ادا کر دیں گے تو وہ مرحوم روزوں کے جرم سے بری ذمہ ہو جائے گا، اس کے روزوں کی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہ ادا کریں ولی، تو قیامت والے دن ولی مجرم نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ بھائی میرے ترکے میں سے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا، اور پھر وارث فدیہ نہیں ادا کرتے، تو پھر قیامت والے دن وارث پکڑے جائیں گے، وہ آدمی بری ذمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس غلطی کی وجہ سے سزا یا اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہر روزے کا فدیہ بقدر صدقہ فطر اور تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں۔ اگر وارث نہ ہوں اور سارا مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیہ میں صرف کر دینا لازم ہے۔
صدقہ فطر آج کل اگر 3500 روپیہ کے حساب سے بھی کڑک کی بوری ہو تو تقریباً 100 روپیہ ہی بنتا ہے، بلکہ 100 سے کچھ کم بنتا ہے اگر کھینچ تان کر نکالا جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، فی بندے کا 100 روپیہ صدقہ فطر کر دینا چاہیے۔ اور جس آدمی کے روزے رہ گئے ہیں وہ اگر صدقہ فطر کی مقدار میں اتنے روزوں کی قضا فدیہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، یہ ان بیماروں کے لیے ہے جن کی صحت کا کوئی ظاہری طور پہ نمونہ نہیں نظر آتا، یا ان ضعیفوں کے لیے جو نہ سردیوں میں روزے رکھ سکتے ہیں نہ گرمیوں میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی آج کے دنوں میں بیمار ہے لیکن بعد میں وہ صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس نے فدیہ ادا بھی کر دیا تب بھی اسے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ فدیہ ادا کرنے کے باوجود بھی اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ جو بالکل ضعیف قسم کے لوگ ہیں، بیمار ہیں، ہر وقت بیماری میں رہنے والے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ اگر روزے سے پہلے فدیہ ادا کر دیں، رمضان شریف کے آنے سے پہلے بھی فدیہ ادا کر دیں تب بھی ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا، رمضان شریف کے بعد فدیہ ادا کر دیں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ مسائل غریبوں کے بھلے کے لیے شریعت نے انہیں وقت سے پہلے بھی ان کی ادائیگی کو جائز رکھا ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اب وہ کہتا ہے کہ یار میری مجبوری بن گئی ہے، میں نے اس کے گھر میں جانا ہے اور میں 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ پہلے کھانا کھوا دینا وقت وہ دے گھر لگا ویندا، شریعت آندی ہونے وقت کھانا کھوائے، کیونکہ اس قسم بعد ہی توڑی ہے تے کفارہ پہلے کر چھوڑا۔ قسم دا معاملہ انج ہے لیکن فدیے دا معاملہ انج نہیں۔ اجے روزے پتہ نہیں بیمار بندے نے روزے 3 پورے ہو سے نہیں صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں پہلے مار ویسی، ضعیف بندے دے پتہ نہیں 3 روزے پورے ہو سے نہیں صحیح یا نہیں، پتہ نہیں پہلے مار ویسی، لیکن اگر وہ رمضان دی ابتدا دے وچ 3 روزاں دا فدیہ دے چھڑندا تے شریعت آندی دی طرف قبول ہے۔ کچھ مسئلے ہیں کہ انہاں دے وچ او وقت آوے تو اس تو بعد اس دا فدیہ دینا پوندا، کفارہ دینا پوندا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وقت تو پہلے بھی اگر ادا کر دیتیاں ونجن تے شریعت اس نو جائز رکھیا۔ لہٰذا قسم دے کفارے نو جدوں تائیں قسم توڑے سی نہیں اس تو پہلے نہیں ادا کرنا۔ اگر اس تو پہلے اساں قسم دا کفارہ ادا کر چھوڑیا تو وقت قسم بعد ہی ٹوٹی، جلے قسم ٹوٹسی واسان کفارہ ادا کرنا پوسی۔ لیکن اس معاملے چ روزے دے معاملے چ، صدقہ فطر دے معاملے چ، زکوٰۃ دے معاملے چ محققین نے حدیث دی اور قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ یہی مسئلہ نکالیا کہ اگر زکوٰۃ وقت تو پہلے دے دیتی ونجے، صدقہ فطر وقت تو پہلے دے دیتا ونجے، فدیہ روزیاں دا وقت تو پہلے دے دیتا ونجے، تو اے سارا قابل قبول ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سنسارا دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔